بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جنوں انس کے شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آج میں جو عمل لایا ہوں جادو سحر کے اثرات کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس عمل سے دنیا کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ عمل خصوصاً ان مریضوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہے کہ دشمن ان پر جادو کر رہا ہے یا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شیطانی وار چل جائے تو اللہ کے کلمات سے مدد لینی چاہیے، انشاءاللہ جادو کے ذریعے سے لگائی گئی آگ بجھ جائے گی۔ اور ساتھ ہی نظر بد کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ایسا عمل بھی بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے نظر بد کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو وہ فوراً اتر جائے گی۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے وہ سحر، جادو، ٹونا، نظر بد اور ہر قسم کے تعویذات کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت طاقت رکھتا ہے۔ خواہ کسی خبیث ارواح کی چوکی بٹھائی گئی ہو یا پتلا بنا کر کہیں دفن کر دیا ہو، سب کا اثر باطل ہو جائے گا۔ اس وظیفے سے شیطانوں کے شر سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگانا، جادو کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے اور باطل لوگوں کا سہارا نہ لینا بھی اسی کا نام ہے اپنا ایمان بچانا۔ یہ عمل جادو سے بچنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، تو اگر بیماری کی دوا ٹھیک مل جائے تو اللہ کے حکم سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، جو اس سے لا علم رہا وہ جاہل رہا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خزائن عملیات، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس خاص ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ساتھ ہی ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور قرآن و سنت سے مزین ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ معزز ناظرین، جادو سے متعلق حقیقت بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر آپ کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلاظت کو کس قدر دور کرتا ہے، کیسے دور کرتا ہے، وہ اس سے کس طرح متاثر ہوا ہے۔ صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی یا اس کی رہائش گاہ بھی اس پلیدگی کا شکار ہوئی ہوں، اور اگر ہوئی تو کس قدر ہوئی۔ اب اگر متاثرہ شخص اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو گندگی اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے، جس کے کئی قسم کے نجس اثرات ہوتے ہیں۔ جادو پائیدار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے بھی اور جس طرح بھی آئے وہ وقتی دھوکہ، باطل اور شیطانی عمل ہے۔ اس سے جسم پر بھی اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہ لیا جائے، کیونکہ اگر ایک برتن گندا ہے تو اسے کیچڑ اور گندگی یا گندے پانی سے پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی اچھائیاں برائیوں
کو ختم کر دیتی ہیں۔ جادو کرنے والا اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اب اس گندگی کو ہٹانے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس عمل سے جادوگر اور جادوگر کے پاس جانے والے اور جادو کرانے والے رفع دفع ہو جائیں گے۔ یہ عمل حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، جو یہودیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود مدینہ کے بڑے سردار تھے۔ ان کے اسلام لانے سے یہود نے چوٹی کے جادوگروں سے رابطہ کر کے ایسا جادو کروایا، نعوذ باللہ، ان کا چہرہ مسخ ہو جائے، تاکہ یہودیت چھوڑنے کا انتقام بھی ہو جائے اور یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی مل جائے کہ یہودی مذہب برحق ہے، اسلام جھوٹا مذہب ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی سچ مچ بذریعہ جادو میرا چہرہ مسخ کر دیتے، اور اس دعا کا 1، 3 اور 7 بار پڑھنے کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ ہر طرح کا جادو اول تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی آسانی کے لیے اس آیت کو ایک بار تلاوت کر دیتے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزراء وبراء۔ اسی طرح معزز ناظرین، نظر بد کا بھی آپ کو علاج بتاتے چلیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ نظر بد کو ہلکا اور معمولی نہیں لینا چاہیے۔ نظر بد ایسی بری چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ ابن اذکار کی ایک روایت ہے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پریشانی کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے دونوں پھولوں حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ واقعی نظر لگ جاتی ہے، آپ نے ان کلمات کے ساتھ حسن اور حسین کو پناہ کیوں نہ دی؟ آپ نے وہ کلمات حضرت جبرائیل اسلام سے دریافت کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ کلمات بتائے۔ لہذا یہ کلمات بھی آپ ہر وقت اپنے بچوں اور اپنے پر پڑھ کر پھونک مار دیا کریں۔ دن میں کم از کم ایک بار یہ عمل کر دیا کریں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اس پر کمنٹ بھی کر دیں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔